آج کل مسلمانوں کی اکثریت اپنی قسمت ان کاموں میں تلاش کر رہی ہے کہ آج کا دن کیسا رہے گا، اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، فلاں ستارہ میرے لیے میری لائف کے اندر کیسا رہے گا، فلاں عدد کی تاثیر جو ہے میرے لائف کے حوالہ سے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کی نفی کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رات کو بارش ہوئی، صبح آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی؟ صحابہ خاموش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی تو اس نے ستارے کو مانا، اللہ کا انکار کیا۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بارش جو ہے کسی ستارے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہوئی، تو اس نے ستارے کا انکار کیا اور اللہ کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر خیر مانگنا چاہتے ہیں، بھلائی مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم دی ہے۔ استخارے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور بندہ جو ہے فرشتوں کی طرح بنتا چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ فرشتے بھی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اور استخارہ کرنے والا بھی اپنی رائے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کے متعلق جو ہے خیر طلب کرتا ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے استخارہ کرتا ہے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں ایک لاجک یہ بھی بتائی ہے کہ استخارہ کے ذریعے انسان کو فال نکالنے کے عمل سے نجات مل جاتی ہے کہ فلاں ستارے سے اپنی قسمت، یا فلاں عدد سے، یا ہفتہ یا دن جو ہے، تو ان چیزوں سے نجات مل جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ کوئی سفر کرنا ہوتا، کسی نے کوئی تجارت کرنی ہوتی، کوئی شادی کا معاملہ طے کرنا ہوتا، یا کوئی اور فیصلہ کرنا ہوتا، تو عرب کے مشرکین کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے مجاور کے پاس جاتے۔ اس مجاور کے پاس ایک تھیلے میں کچھ تیر رکھے ہوتے تھے۔ بعض تیروں پر لکھا ہوتا تھا آمارانی ربی، بعض پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، اور بعض تیر خالی ہوتے تھے۔ مجاور وہ تھیلا ان کے سامنے رکھتا اور وہ ہاتھ ڈال کر اس میں تیر نکالتے۔ اگر آمارانی ربی والا تیر نکلتا تو کہتے یہ کام بہتر ہے، کیونکہ آمارانی ربی کا مطلب کہ میرے رب نے حکم دیا، اور اگر نہانی ربی نکلتا تو اس کا مطلب میرے رب نے اس معاملے سے منع فرمایا، تو وہ اس کام سے رک جاتے۔ اور اگر خالی تیر نکلتا تو وہ دوبارہ فال نکالتے۔ اسے قرآن نے استقسام بالازلام کہا ہے، اور سورہ مائدہ میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو یہ ایک بے بنیاد عمل ہے اور محض اتفاق ہے، کیونکہ جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر تیر نکالا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر تو ضرور ہاتھ میں آئے گا۔ اور دوسرا، اس میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا باندھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور کہاں منع کیا ہے، انہوں نے تو از خود تیروں پر یہ عبارتیں لکھ رکھی تھی۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فال نکالنے کی بجائے استخارے کی تعلیم دی، اور اس میں حکمت بھی یہ ہے کہ بندہ جب اپنے رب سے رہنمائی طلب کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، تو وہ گویا اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے در پر جا پڑتا ہے کہ یا اللہ تیرے نزدیک جو بہتر ہے وہ میری جھولی میں ڈال دے۔